شرک اللہ کا شریک قرار دینا ہے کسی کو. جب ہم اللہ کے مقابل کسی کو لے آئیں تو ہم شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور اللہ کو مان لینا. اب ہمیں مختلف قسم کے ادیان نظر آتے ہیں جس میں ایسا بھی ہے بتوں کی پوجا کی جاتی ہے اور اس طرح کی. لیکن اگر ہم بطور مسلمان اپنے آپ کو دیکھیں تو کیا ہم شرک میں گرفتار ہیں یا نہیں، ہمیں اسے سوچنا پڑے گا. دیکھیے، ہم غیر ارادی طور پر ایسے کام کرتے ہیں، ایسی گفتگو کرتے ہیں جس کو صوفیہ بزرگان دین شرک کی طرف لے جاتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ میری دولت، جیسے ہم کہتے ہیں میری اولاد، میرا مرتبہ. بھائی یہ سب کچھ آپ کا نہیں ہے. میرا جسم، یہ سب کچھ آپ کا نہیں ہے. یہ سب کچھ پروردگار کی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے. جب یہ میں کہتا ہوں کہ یہ میرا ہے تو نعوذ باللہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے درجے کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ایک بری چیز ہے. صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو میں نہیں کہنی چاہیے، میں کو ترک کریں، میں کے علاوہ گفتگو، یہ بندہ، یہ عاجز، اس طرح کی گفتگو کریں تو یقیناً ہم شرک سے بچ سکتے ہیں. تو ہماری ایسی یہ بعض اوقات ہوتا ہے، بھائی فلاں صاحب یہی کام کر سکتے ہیں، یا یہ معالج نہ ہوتا تو جان نہ بچتی. تو بھائی آپ نے اس کو جان بچانے والا ٹھہرا دیا، حالانکہ جو صحت ہے، زندگی ہے، وہ تو پروردگار دینے والا ہے. کام تو پروردگار کرنے والا ہے. لیکن ہم غیر ارادی طور پہ یہ کہتے ہیں فلاں صاحب نے کام کر دیا ورنہ تو نہ ہوتا، فلاں معالج نے علاج کر دیا ورنہ تو مر گئے تھے. تو یہ اس طرح کے جملے ہمیں شرک کی طرف لے جاتے ہیں. تو لہٰذا کوشش کریں کہ اس میں کو ختم کر دیں، تاکہ بھولے سے بھی ہماری طرف یا ہمارے ذہن میں یا ہمیں نہ بھی پتہ ہو، ایسے ہی ہمارے اندر ایک کہیں شرک سرایت نہ کر جائے.